تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو كانوا يعلمون، اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے، کیا اچھا تھا اگر جانتے۔ اس دنیاوی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی کھیل کود سے تعبیر فرما رہے ہیں۔ کھیل کود میں وقت آپ کو پتا فوراً صرف ہو جاتا ہے۔ بدنصیب لوگ اگرچہ روزہ بھی رکھتے ہیں نا تو تاش کی گڈی اس لیے لے کر بیٹھتے ہیں، شطرنج بچھا کر اس لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کھیل میں جلدی جلدی ٹائم پاس ہو جائے، تو اس لیے لوگ مطلب لہو و لعب کھیل کود اور تماشوں کا سہارا لیتے ہیں، ٹیپ ریکارڈر لے کر اس لیے بیٹھتے ہیں کہ فلمی گیت سنیں گے تو ٹائم پاس ہو جائے گا، فلم اس لیے دیکھتے ہیں کہ جلدی جلدی وقت پاس ہو جائے۔ اے نادان، تو جلدی جلدی وقت تو پاس کر رہا ہے لیکن تجھے اتنا احساس نہیں کہ تیرا ہر وہ سانس جو ایک بار تو نے خارج کر دیا اب دنیا کی کسی قیمت میں بھی وہ پلٹ کر نہیں آ سکتا۔ تیرا ایک ایک سانس موت کی طرف ایک ایک قدم ہے، عمر بڑھتی نہیں جا رہی، تو سمجھتا ہے کہ اب میں 20 سال کا ہو گیا، بڑا ہو گیا، نہیں، خدا کی قسم تیری عمر میں سے 20 سال کم ہو چکے۔ اگر تجھے 40 سال کی زندگی ملی تھی تو 20 سال تو نے گزار دیے، اب فقط 20۔ آپ غور کیجیے اگر 40 سال کی زندگی مل بھی گئی تو 1/3 ایک تہائی حصہ تو نیند میں گزر جاتا۔ 24 گھنٹے میں عموماً 8 گھنٹے ایوریج اگر لگا ہو سکے تو لوگ سوتے ہیں، تو ایک تہائی تو سونے میں گزر جاتا، باقی دنیا کے دھندوں میں اور فکروں میں گزر جاتا ہے، اور وقت اس طرح گزر رہا ہے، اس طرح گزر رہا ہے۔ ایک جمعرات آتی ہے فوراً دوسری جمعرات آگے کھڑی ہو جاتی، جمعہ آ جائے، پیر آ جائے، اس طرح مطلب تیزی سے۔ ایک رمضان ابھی پچھلے دنوں تو گیا تھا، اب 2 مہینے کے بعد پھر یہ آیا رمضان کا مہینہ۔ ہم خوش ہوتے ہیں کہ جلدی جلدی رمضان آ جائے، جلدی جلدی مزہ آئے گا، مزہ یقیناً آئے گا، لیکن یہ جلدی رمضان آ جائے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ 2 مہینے ہم سوئے پڑے رہے اور رمضان شریف میں آنکھ کھلے ہماری، ہم کو مزہ آئے گا، خوب کرکٹ کے میچ ہوں گے، ٹورنامنٹ ہوں گے روڈوں پر، تو مزہ آئے گا۔ اے مزہ کے لوٹنے والوں، یہ تو سوچو کہ اگر یہ 2 مہینے جلدی بھی گزر گئے تمہاری زندگی میں سے یہ 2 مہینے لیس ہو جائے، اور تمہیں کیا معلوم کہ تمہاری موت رمضان سے پہلے آ جائے۔ میرے بھائیوں، ہماری عمریں تو بہت قلیل ہیں، بڑی بڑی عمریں جنہوں نے گزاری وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، جنہوں نے بڑی بڑی عمریں گزاری وہ بھی چلے گئے۔ اب وہ سر پچاڑ رہے ہوں گے کہ ہائے ہم نے کیوں اچھے عمل نہیں کیے۔ حضرت سیدنا دانیال علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کسی جنگل سے گزر فرما رہے تھے، آپ کی نظر ایک گنبد پر پڑی، اتنے میں عاطف غیبی نے ندا کی، اے دانیال ادھر آ۔ آپ گنبد شریف کے قریب گئے اور اندر داخل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس جنگل بیابان میں یہ گنبد کیسا اور اندر یہ عالی شان اور عمدہ مکان کیسا، بہت عمدہ اور عالی شان وہ بنگلہ تھا، مکان۔ آپ اسی تجسس میں آگے بڑھے تو یہ دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے کہ ایک بہت بڑا تخت بچھا ہے اور اس پر ایک بہت ہی عظیم الجثہ شخص کی لاش رکھی، بہت بڑی لاش۔ آپ کھچک کر کھڑے ہو، اتنے میں پھر ندا آئی، اے دانیال اوپر چڑھ کر دیکھو۔ آپ اس تخت پر چڑھے اور بھی متعجب ہوئے کہ اس بڑی لاش کے پہلو میں ایک بہت لمبی چوڑی تلوار رکھی ہوئی تھی، اور اس تلوار پر کچھ اس طرح کا مضمون کندہ تھا، اس طرح کا مضمون کندہ تھا کہ میں قوم عاد کا ایک بادشاہ تھا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1300 سال کی عمر عطا فرمائی۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے 1300 سال کی عمر عطا کی۔ میں نے 12,000 شادیاں کی، 8,000 میری اولاد تھی، میری سلطنت بڑی وسیع تھی اور بے شمار خزانے مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے۔ ہائے افسوس، بجائے شکرانے نعمت کے میں کفران نعمت کا مرتکب ہوا، میں پھول گیا، مجھے مال ملا، مجھے حکومت ملی، میں پھول گیا اور میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کر بیٹھا، اور میری سرکشی یہاں تک بڑھی کہ میں خود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
میری ہدایت کی خاطر اپنے ایک نبی کو مبعوث فرمایا، اس نبی نے تو تیرا مجھے تبلیغ فرمائی، بہت سمجھایا، لیکن میں باز نہ آیا، میری خر مستی دور نہ ہوئی، آخر کار وہ نبی مجھے بددعا دے کر تشریف لے گئے۔ بس ان کی بددعا کا یہ اثر ہوا کہ میرا ملک قحط سالی کا شکار ہو گیا، میرے ملک میں بالکل پیداوار بند ہو گئی، کوئی دانہ اگتا ہی نہ تھا۔ میں نے باہر ملکوں میں فرامین جاری کیے، میرا بڑا اثر رسوخ تھا کہ ہمیں غلہ بھیجو، چنانچہ خوب غلہ آنے لگا، لیکن وائے محرومی قسمت کہ جو بھی غلہ میرے ملک کی طرف آتا ہماری سرحد کے قریب پہنچتے ہی وہ مٹی کا ڈھیر ہو جاتا، ہم دانے دانے کے لیے ترس گئے، میرے تمام اہالی موالی جتنے بھی تھے سب بھاگ گئے، میں تنے تنہا اکیلا رہ گیا۔ 7 دن ہو چکے تھے، مجھے ایک دانہ کھانے کو نہیں ملا تھا، بھوک سے میں دل ملا اٹھا تھا۔ بے قرار ہو کر میں اپنے قلعے کے دروازے کی طرف آیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ دروازے کی طرف ایک شخص جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں چند اناج کے دانے ہیں اور وہ مزے سے کھا رہا ہے۔ میں نے کہا اے بھائی ذرا ٹھہر جا، اے بھائی مجھ پر رحم کر، میں 7 دن کا بھوکا ہوں، میں تجھے بہت بڑا برتن سچے ہیرے اور موتی اور جواہرات کا بھر کے دیتا ہوں، مجھے یہ تیری مٹھی میں چند دانے اناج کے وہ دے دے، تیرا بڑا احسان ہوگا۔ تو وہ شخص اور بھی تیزی سے کھانے لگا، لیکن میں نہیں دوں گا، یہ کر کے وہ فوراً کھا گیا اور نکل گیا، اور میں حسرت سے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ میرے سامنے خزانے کا ڈھیر تھا، ہیرے اور جواہرات کا ڈھیر تھا، سونے کا کوئی پار نہ تھا، لیکن افسوس کہ میں ان کو کھا نہیں سکتا تھا۔ اسی طرح بھوک سے تڑپ تڑپ کر میں نے جان دے دی۔ مزید اس تلوار میں لکھا تھا کہ جو کوئی میرا تذکرہ سنے، میرا یہ دردناک واقعہ سنے، وہ ہرگز ہرگز دنیا کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ لیکن ہمارے دلوں پر میرے بھائیوں سیاہی کی اتنی موٹی تیز چڑھی ہوئی ہے کہ یہ واقعہ سنا بھی، یہ کیا ایسے 1000 واقعات کو سنا دے، لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے شاید یہ عہد کیا ہوا ہے، ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے، قسم کھائی ہے معاذ اللہ۔ شاید ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کوئی لاکھ سمجھائے، ہزاروں منتیں کریں، لیکن ہمارے دل پر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ ارے میرے بھائیوں سوچو، انہیں ہم مجبور ہیں، عیش اور مزے اڑانے کو کس کا جی نہیں چاہتا، فلم دیکھنے کی کس کو خواہش نہیں ہوتی، ان دنیا کی رنگینیوں میں گم ہونے کا کس کو جی نہیں چاہتا، کھیل تماشوں میں جانے کا کس کو جی نہیں چاہتا، سب کو ہوتا ہے، لیکن کیا کریں، ہم مجبور ہیں، اپنا بس نہیں چلتا، موت منہ کھولے ہمارا انتظار کر رہی ہے ہم کچھ۔ جہاں جی چاہتا ہے کسی دور مقام پر چلے جاؤ جہاں کوئی نہ جانتا ہو، وہاں ذرا فلم دیکھ لیں گے، دل بہل جائے گا، فوراً ملک الموت کا تصور بند ہو جاتا ہے کہ یہ آئے ابھی روح قبض کر لیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ سنیما گھر سے کھینچ کر ہماری لاش نکالی جائے اور لوگ پھٹکار کریں گے دیکھو یہ ایسا بنتا تھا اور ایسا۔ اس طرح موت کو ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتے، سب کو یہ چاہتا ہے خوب مال بناؤ، خوب دولت اکٹھی کرو، خوب بینک بیلنس ہو، بہترین بنگلہ ہو، چمکیلی کار ہو، لیکن اس کار کو پھر کیا کریں؟ یہ کار ہمارے مرنے پر ہمارے لیے بیکار ہو جائے گی، وبال ہو جائے گی۔ ہماری اولاد اس کار میں بیٹھ کر ہماری قبر پر تو آئے تو آئے، یہ اس کار میں بیٹھ کر یقیناً سنیما گھر پہ جائے گی، یقیناً یہ ڈرامہ گاہوں کی طرف جائے گی، یہ مخلوط تفریح گاہوں کی طرف جائے گی۔ یہ کار میں چھوڑوں گا تو میری اولاد میرے لیے گناہ جاریہ کا سبب ہی بنا سکتی ہے، میرے لیے کوئی خیر نہیں، اس لیے کہ میں نے صرف اس کو دنیا کا علم دیا ہے، میں نے صرف اس کو دنیا کی محبت سکھائی ہے، میں نے اس کو دنیا دار بنایا ہے، میں نے دیندار نہ بنایا نہ بننے دیا۔ اگر یہ بھول کر بھی دیندار بننے کی کوشش کرتا تو میں اس کی پٹائی لگاتا، میں اس کو گالیاں بکتا کہ تو ملا بن جائے گا، تو اجتماع میں جائے گا، تو یہ سنت تو وہ سنت کی بات کرتا ہے، تو داڑھی رکھے گا، تو امامہ پہنے گا، خبردار
میں نے تو اپنی آخرت برباد کر ڈالی، تجھے بھی آخرت نہیں بنانے دوں گا۔ آج باپ کی یہ ضد ہے، آج ماں کی یہ حق ہے کہ ہم تو برباد ہوئے ہیں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ آج ہر طرف یہی ہے۔ آج ہمارے گھر میں فیشن پر کوئی پابندی نہیں، بتوں پر کوئی پابندی نہیں۔ ہر گھر میں آج شو کیس میں پلاسٹک کے، لوہے کے، پتھر کے، مٹی کے بت نہیں سجے ہوئے، گڑے گڑیاں، یہ باگڑے بلے نہیں سجے ہوئے، بڑی بڑی تصویریں جانداروں کی، انسانوں کی، گھوڑوں کی، بکروں کی، بیلوں کی نہیں لگی ہوئی۔ آج ہمارے گھروں میں بتوں پر کوئی پابندی نہیں، الحمدللہ مسلمان، مگر ہمارے گھروں میں آج بتوں پر کوئی پابندی نہیں۔ بت آ سکتا ہے، انگریز کی فیشن آ سکتی ہے، وی سی آر آ سکتا ہے، رنگین ٹی وی آ سکتا ہے، فلم آ سکتی ہے، سب کچھ آ سکتا ہے، لیکن ہمارے گھر میں خبردار، اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت آ گئی تو خبردار۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر میری بات حقیقت ہے تو اس پر غور کیجیے، خدا کی قسم میرے دل کا یہ درد ہے، مطلب میں بڑا بےتاب رہتا ہوں، بے قرار رہتا ہوں، کبھی کبھی مایوس ہو جاتا ہوں، دل ٹوٹنے لگتا ہے کہ اس قوم کی اصلاح کیسے ہوگی، ہم لوگ کیسے سدھریں گے۔ اب ظاہر ہے کوئی نبی تو آئے گا نہیں، یہ تو بالکل طے ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب سب امتی امت ہے، ہم سب آقا کے غلام ہیں۔ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، دوسرے بھائیوں کی اصلاح کی فکر کریں، لیکن ہائے افسوس اب تو ماحول یہ ہے، مت کر نصیحت ناصحہ دل میرا گھبرائے ہے، ناصحہ او ناصحہ او نصیحت کرنے والے، ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ آج اگر کوئی سمجھائے، آج اگر موت کا کھٹکا کوئی دل میں بٹھائے، آج آخرت کا خوف دلائے، تو آج وہ بندہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ آج ہمیں اچھا وہی لگتا ہے جو ہمیں فلمی ہسٹوریاں سنائے، فلمی نتائج سنائے، مزاحیہ قصے سنائے، لطیفے سنائے، ہمیں خوب ہنسائے۔ ہمیں آج رونے والا اچھا نہیں لگتا۔ میرے بھائیوں میں سچ کر رہا ہوں، مجھے ایسے لوگ ملتے ہیں، اب میں ان کو عقل مند کہوں یا کیا کہوں، آپ کچھ سمجھدار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے اجتماع میں نہیں آتے، ہم نہیں آ سکتے، تم ہمیں بالکل مطلب لے کے ماؤس کر دیتے ہو، ہمارا ذہن بالکل مفلوج ہو جاتا، تم اتنا ڈرا دیتے ہو، جو ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا، لیکن تم بالکل ڈرا دیتے ہو۔ اللہ اکبر، لوگ ڈرنے کے لیے تڑپتے تھے، وہ بھی ایک دور تھا، خوف خدا میں ہر وقت وہ مطلب انہیں خون پھنکتا رہتا تھا ان کا دل، وہ تڑپتے رہتے تھے، اور آج کی حال ہے۔ ہمارے سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے، یہ کبھی چبا کر روٹی نہیں کھاتے، جو کی روٹی بھگو کر وہ پی لیتے تھے۔ ایک بار خادم نے عرض کیا، حضور آپ کبھی بھی گرم روٹی نہیں کھاتے، آپ یہ بھگو کر ہی پیتے ہیں اور پٹا فارغ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے میں کیا کروں، پیٹ ہی بھرنا ہے، ذائقہ جو ہے وہ منہ کی حد تک ہے، آخر تک تو خلا فرض کر رہا واقعے گا، وہ حلق تک ہے، نیچے اس کا ذائقہ نہیں، جو بھی ہے پیٹ بھرنا ہے۔ میں یہ پی لیتا ہوں تو اس کی وجہ سے مجھے بڑا وقت مل جاتا ہے اور بھوک بھی میری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر میں روٹی چبا کر کھانے بیٹھتا ہوں تو میں نے اس بات کا شمار کیا ہے کہ وہ گھول کر روٹی پی لینے میں اور چبا کر کھانے میں اتنا فرق ہے کہ اگر میں چبا کر نہ کھاؤں اور صرف پی لوں تو میں اس کھانے سے فارغ ہونے تک 50 آیتیں تلاوت کر لیتا ہوں۔ تو میں اس کھانے میں اپنا وقت کیوں صرف کروں؟ زندگی انہوں نے ایسی گزاری جیسے قیدی قید خانے میں زندگی گزارتا ہے۔ 4 کمرے آپ کو ورثے میں ملے تھے والد کے وصال کے بعد، اور شاید 40 یا 80 دراہم آپ کے ورثے میں آئے، صرف کمانا ومانا چھوڑ دیا آپ نے، کہا اپنی آسائش ہے نہیں۔ بس ان کے ذہن میں یہی بات تھی، اب دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ اسی حدیث کی شرح کرتے فرماتے ہیں، ہست دنیا جنتا کفار را، اہل ظلم و فسق اشرار را، دیر مومن ہست زندہ ای مقام، نیست زندہ جائے عیش و احتشام، کہ یہ دنیا کافروں کے لیے
ظالموں کے لیے، فاسقوں کے لیے، فاجروں کے لیے تو جنت ہے، مگر بہر مومن ہست زندہ ہی مقام، مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، نیست زندہ جائے عیش و احتشام، قید خانہ عیش و تعیش کی جگہ نہیں، مزے لوٹنے کی جگہ نہیں، عیش کوشیوں کی جگہ نہیں، یہ تو قید خانہ ہے، قید خانے میں تو تکلیف ہوتی ہے، راحت نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے ہمیشہ تکلیف اٹھائی، 4 کمرے تھے، کمانا چھوڑ دیا، رقم کی، بھیک نہیں مانگی، بقدر ضرورت حلال روزی کمانا یہ واجب ہے، طلب الحلال ہے، واجب علی کل مسلم، ہر مسلمان پر واجب ہے طلب حلال کرنا، مگر ان کے پاس تھا، قدر ضرورت تھا، بقدر کفایت تھا، اس لیے اب کمانے کی انہوں نے حاجت اور ضرورت محسوس نہیں کی۔ ان کے کوئی آسائشیں نہیں تھی، نہ ان کو صوفہ سیٹ کی ضرورت تھی، نہ ایئر کنڈیشنر کی ضرورت تھی، ان کو کوئی میوزک والے فرشوں کی ضرورت نہیں تھی، بہترین پنکھے اور بہترین ننگور اوون کی ان کو ضرورت نہیں تھی، برماٹک کے لکڑی کے دروازوں کی ان کو ضرورت نہیں تھی، مٹی کی کھولی میں پڑے رہتے تھے، سر چھپانے کو جگہ تھی، کافی تھی، وہ حاجات نہیں تھی، نہ ان کو بریانی اور مرغیاں ہماری طرح حاجت تھی، سوکھی روٹی بھگو کے کھا لیتے تھے، ان کو کیا رقم کی ضرورت۔ ہم کہتے ہیں ہمیں پورا نہیں ہوتا، ہمیں پورا اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارا نفس جو ہے یہ بد مست ہے، ہزاروں لاکھوں روپے جن کے بعد وہ بھی کہتے ہیں ہمیں پورا نہیں ہوتا، ہمارا دھندا ٹھپ ہو گیا، ہمارا کاروبار ٹوٹ گیا، حالانکہ اتنا ہوتا ہے کہ 7 پشتے کھائے، میرے پاس آتے مجھے پتا ہے، سب سے لکھوں پتی آتے، آج کل ذرا مندہ ہو گیا، یا خامہ کا 2 باتیں کریں گے اور یہ ضرور کہیں گے کہ برکت کا تعویذ، ارے اتنا پڑا اس کو کیا کرو، جتنا مال زیادہ اتنا وبال زیادہ، دنیا میں ڈاکو لوٹ جائیں گے، قبر میں اور آخرت میں حساب دینا پڑ جائے، مصیبت کھڑی ہو جائے گی، بیماریوں میں چلا جائے گا۔ میں غریب آدمی، میں بیمار ہوتا ہوں تو میڈیکل اسٹور پر 8 آنے اور روپے کی ٹیبلٹ سے میرا بخار اتر جاتا ہے، تم مالدار ہو، تمہارا جو خاندانی ڈاکٹر ہے اسپیشلسٹ وہ نبض دیکھنے کے 200 روپے بٹور لیتا ہے، میں ڈسپرین سے کام چلا لیتا ہوں، وہ کسی اور نام کی انگلش گولیاں تمہیں دے دیتا ہے جس کے پاورز بھی زیادہ ہوتے ہیں اور تمہیں سائڈ افیکٹ ہوتا ہے، مجھے وہ نہیں ہوتا، تو مالدار زیادہ، مطلب خرچے اس کے بڑے ہوتے، میرا پنکھے میں گزارا، تمہیں ایئر کنڈیشنر چاہیے، مجھے کہیں میسج دینا دوڑ کے اگر کہہ دوں گا تمہیں ٹیلی فون کے بغیر گزارا نہیں، سست پڑ گئے، میں بس میں سفر کرتا ہوں، تمہیں کار چاہیے جو پیٹرول زیادہ خرچ ہوتا ہے یا پیتی ہے پیٹرول، تو یہ کہ مالدار ہوتا اس کے پیسے یوں ضائع ہوتے ہیں دنیا میں، مجھ سے پولیس رشوت نہیں مانگتا، تمہاری کھال ادھر لیتا، تو اس کو پتا ہے کہ یہ نہیں دے گا، یہ دے گا۔ ایک مثال ہے، کوئی پولیس بھائی کو ناراض نہ ہونا، سبھی ایسے نہیں ہوتے نا، ایک مثال دے، یعنی کہ جو مطلب یہ وبال ہی وبال ہے، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک کمرے میں رہتے، عبادت کرتے، ایک کی دیوار گر گئی، دوسرے میں 4 کمرے اسی طرح بدلتے رہے، بناتے بھی نہیں تھے، اللہ کی یاد میں مگن کہ جو کھانے میں وقت صرف نہیں کرتا وہ دیواریں اور اینٹیں چننے میں کہاں وقت اپنا خراب کرے گا۔ ایک بار ایک بزرگ نے حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھا کہ خوش خوش دوڑے دوڑے چلے آ رہے ہیں، وہ بزرگ جو تھے وہ چونک پڑے، کیونکہ ہمیشہ ان کو غمگین دیکھا تھا، آہیں بھرتے ہوئے دیکھا تھا، کبھی ان کو اس طرح شاد اور خوش نہیں دیکھا تھا۔ وہ بزرگ کہنے لگے داؤد کیا بات ہے، آج تم بڑے خوش نظر آ رہے ہو اور بھاگے چلے جا رہے ہو، آخر اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ تو داؤد طائی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ کو معلوم نہیں، میں ابھی آزاد ہوا ہوں اور میں اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ کہیں پھر مجھے پکڑ کر قید نہ کر دیا جائے۔ نہ میں اس کا مفہوم سمجھ سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے، وہ اللہ والے تھے، وہ سمجھ گئے، آنکھ کھل گئی، فوراً پتہ کیا، کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ ان کی موت واقع ہو گئی۔ الموت و تحفۃ المومن ہے، موت مومن کے لیے تحفہ، اب دنیا سجن المومن ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ، تو یہ یقیناً مطلب ان کی موت اس کی تعبیر ہے۔ فوراً معلومات کی تو پتہ چلا کہ جس وقت انہوں نے خواب دیکھا تھا اسی وقت ان کی روح کب سے ان سبھی سے پرواز کی تھی اور گویا بھاگے چلے جا رہے تھے کہ بڑی مشکل سے اس دنیا سے جان چھوٹی میں آزاد ہوا اور کہیں پھر مجھے زندہ کر کے دنیا میں نہ بھیج دیا جائے۔ وہ دنیا سے اس طرح کتراتے اور ہمیں دنیا اتنی میٹھی اور عزیز لگتی ہے، ہمیں دنیا سے بڑی محبت ہے، ہمیں آخرت سے محبت نہیں ہے، ہمیں دولت سے بڑا پیار ہے، مگر جنت شاید ہمیں عزیز نہیں ہے، ہمیں تنگ دستی، فقر و فاقہ، بیماری، درد سر وغیرہ کی تو بڑی فکر ہے، اس سے بڑی تکلیف ہے، لیکن عذاب جہنم کا کوئی ڈر اور خوف نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دیکھ لیجیے جس طرح اس مرحوم اعجاز کی اللہ اس کو غریق رحمت کرے، بیچارے کی پہلی ہی جمعرات تھی، ایک ہی جمعرات وہ آیا،
عین ممکن ہے ہم میں سے کسی اور کی بھی یہ آخری جمعرات ہو، آپ میں سے کسی ایک کی ہو، میری ہو، کوئی کچھ نہیں کہتا بھائی اگر یہ آخری جمعرات ہے تو کوئی جمعرات تو آخری ہوگی، آخر موت تو نہیں چھوڑے گی۔ قرآن عظیم نے صاف واضح فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں کیا کرنا چاہیے؟ بلیٹ پروف لباس بھی ایجاد ہو گیا، بلیٹ پروف کار بھی ایجاد ہو گئی، بلیٹ پروف کمرے بھی ایجاد ہو گئے، سب مرین وغیرہ میں ہوتے، لیکن افسوس بھی اور نہیں بھی کہ موت پروف نہ لباس ایجاد کر سکی یہ دنیا نہ کر سکے گی، موت پروف کار ایجاد کر سکی نہ کر سکے گی، موت پروف کمرہ ایجاد کر سکی نہ کر سکے گی، موت ہزار پردوں سے بھی اٹھا کر کھینچ لے۔ ایک ظالم اپنی زوجہ کے ساتھ تخلیے میں تھا، دروازہ اس کا اچھی طرح بند تھا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص کمرے میں آ پہنچا، وہ بڑا حیران ہوا اور بوکھلا کر اس نے کہا کہ دروازے سارے بند، تو اندر آیا کیسے؟ تو آنے والے نے کہا کہ مجھ پر کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، کوئی تالا میرے لیے تالا نہیں ہے، کوئی پردہ میرے لیے پردہ نہیں، میں جب چاہتا ہوں جہاں چاہتا ہوں بحکم خداوندی پہنچ جاتا ہوں۔ اس ظالم نے جب یہ تذکرہ سنا تو سمجھ گیا اور اس نے ہکلاتے ہوئے گھبرا کر کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ملک الموت ہیں۔ تو ملک الموت نے فرمایا کہ ہاں میں ملک الموت اور تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب وہ ظالم جو تھا اس کو اپنے گناہ یاد آئے، اب بڑا چٹپٹا ہے، ارے مجھے تھوڑی مہلت دے دو، میں کچھ عبادت کر لوں، تھوڑی سی مہلت دے دو، میں اپنے بچوں کو وصیت کر لوں، میں ذرا اپنا سامان درست کر لوں، یہ کر لوں وہ کر لوں۔ ملک الموت نے فرمایا کہنا تھا تجھے بہت مہلت دے دی گئی، کافی وقت تجھے ملا، اس وقت تو کیا کرتا رہا؟ تو رنگلیاں مناتا رہا، تو گل چھرے اڑاتا رہا، اب جب میں آ پہنچا اب مہلت مانگ رہا ہے، اب تجھے مہلت نہیں ملے گی، تیری زندگی کا جام چھلک چکا ہے، تیرا وقت پورا ہو گیا، تو نے جتنے سانس لینے تھے وہ لے لیے، اگر تو پہلے کچھ کرتا تو موقع تھا، موقع چلا گیا۔ یہ کہتے ہوئے سیدنا اسرائیل ملک الموت علیہ السلام نے فوراً اس کی روح قبض کر لی اور وہ ظالم تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو۔ ایسے موت اچانک کتنے سے جو اسی طرح چلے جاتے، بیٹھے بیٹھے آدمی مر جاتا، کھڑے کھڑے موت کا شکار ہوتا، سڑک عبور کرتے کرتے مر جاتا، کار چلاتے چلاتے مر جاتا ہے، بس چلاتے چلاتے مر جاتا ہے، ٹرک چلاتے چلاتے مر جاتا ہے، کام کرتے کرتے مر جاتا ہے، پہلوان بازوں کا کشتی لڑتے لڑتے مر جاتا ہے، باکسر باکسنگ کرتے کرتے مر جاتا ہے، الیکٹریشین الیکٹرک کا کام کرتے کرتے مر جاتا ہے، قصاب بعضوں کا ویسے کیس ہوئے کہ گائے ذبح کرتے کرتے مرتا، وہ گائے لات مار دیتی یا سنگ مر جاتا، کئی کیسز ہوئے، یعنی کہ کسی کی بھی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب آ جائے، یاد رکھیے کوئی بچہ نہیں سکے، بعض اوقات ایسی بیماریاں گھر کر جاتی کہ آدمی پریشان، دنیا میں رکھا کیا میرے بھائیوں؟ کسی کو درد سر نہیں چھوڑتا، کسی کو پیٹ کی تکلیف نہیں جاتی، وہ لاکھوں روپے کماتا ہے لیکن اس کا پیٹ اس کو کھانے نہیں دیتا، اگر وہ لالچ میں پڑ کے ذرا سا مرغن کھا لے تو پیٹ پکڑ کے پڑا رہتا، تو کیا دولت کس کام کی جو ہمارے پیٹ میں نہ جا سکے؟ جسم میں کسی کو خارش کا عارضہ ہو گیا، 1000 ڈاکٹر بدل دیے، لاکھ اسپتال بدل دیے کہ خارش نہیں جاتی، اب اس کے کروڑوں روپے کس کام کے کہ وہ تو اس کی خارش بھی دور نہیں کر سکتے۔ کسی کو کینسر لگ گیا، اب وہ سونے کی اینٹوں میں بھی اس کو دبا دو، اس کا کینسر تو نہیں چوستی سونے کی اینٹیں، اس کے لیے بیکار، اس کا گلا ہی بند ہے، وہ کھائی نہیں سکتا۔ کسی کو ٹی بی نے پکڑ لیا، اب آخری اسٹیج ہے صاحب، اب ڈاکٹر کیا کریں؟ ڈاکٹروں نے تو پیسے لینے ہوتے، وہ کیا کرتے اور بیچارے کر بھی کیا سکتے۔ اور جو حقیقی طبیب ہے، طبیبوں کا طبیب ہے، اس کی طرف کسی نے رجوع بھی نہیں کرنا۔ ان دنیاوی بیماریوں کی سب کو فکر ہے، حالانکہ میرے آقا آخرت کے طبیب ہیں، دنیا کے بھی طبیب ہیں ایمان سے، لیکن اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے علاج سے ہم کو کوئی یعنی معذ اللہ اب ایسا لگتا ہے کہ سروکار نہیں رہا کوئی،
دنیا کی بیماریاں ٹھیک ہے، ان ڈاکٹروں سے علاج کراتے رہیے، مگر گناہوں کی بیماریوں کی فکر کون کرے گا؟ اس کا علاج کس سے کرائیں گے؟ اس کی پڑی بھی کس کو ہے؟ اس بیماری سے شفا چاہیے بھی کسے؟ ہر شخص آتا ہے، بھیڑ ہو جاتی، ہر ایک کہتا ہے مجھے یہ پریشانی، مجھے یہ بیماری ہے، مجھے وہ تکلیف ہے، میرے کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، میرے گھر میں تنگی ہے، لڑائی ہوتی ہے، روزی میں برکت نہیں، سنائیے۔ کوئی تو آ کر کہے کہ میں خوف کے مارے دوڑا ہوا جا رہا ہوں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ مل جائے، مجھے ایسا کوئی طریقہ مل جائے کہ میری قبر کا معاملہ صحیح ہو جائے، مجھے قبر کا بھیانک گڑا منہ کھولے نظر آ رہا ہے کہ میرا ابھی مجھے ہڑپ کر، مجھے سانپ نظر آ رہے ہیں، مجھے آگ نظر آ رہی ہے جہنم کی، مجھے اس سے بچا دیا جائے، مجھے ایسا کوئی ورد وظیفہ یا طریقہ بتا دیا جائے کہ میں گناہوں کی بیماریوں سے بچ جاؤں اور ان آفات سے بچ جاؤں، لیکن کوئی نہیں کہتا۔ آ کر بس ہر ایک نے یہی پریشانی رونا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اجی کیا نماز پڑھے ذرا پریشانی دور ہو جائے، تو پھر نماز بھی پڑھیں گے، معاذ اللہ، پریشانی دور ہو جائے، ذرا روزی میں برکت ہو جائے۔ بڈھے دیکھے 60 70 سال کے بڈھے، ان کو بھی نماز کا کہو پابندی کا، ذرا میری پریشانی دور ہو جائے، یہ مسئلہ ہو جائے، اتنی رقم میرے ہاتھ آ جائے، تو پھر جب میں بے فکر ہو جاؤں گا بس پھر اللہ ہی اللہ کرنا ہے مجھے، پھر آپ کے ساتھ ہی ساتھ۔ الحمدللہ آپ ایسے ماحول میں آ گئے جہاں ہم ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں کہ مان جاؤ، اگر نہیں بھی سمجھو گے تو بھی مرنا ہے، سمجھو گے تو بھی مرنا ہے۔ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ اس وقت اگر ہم اپنے نفس کو مارنے میں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں، خواہشات کو دبانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر دنیا کی رنگینیوں سے ذرا آزاد ہو کر اللہ کی طرف لو لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کے حبیب کی یاد کرنے میں اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، تو یہ دنیا نہیں بگڑے گی۔ لوگ بولتے ہیں یہ صوفی بن گیا، اس نے فقیری لے لی، یہ دنیا سے کٹ گیا، ایسا نہیں ہے، ایسی بات نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اس کی بھول ہے۔ داڑھی والا اس معاشرے میں رہ سکتا ہے، زلفے والا اس معاشرے میں رہ سکتا ہے، امامے والا اس معاشرے میں رہ سکتا ہے، سنتوں کا آئینہ دار بھی اس معاشرے میں رہ سکتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ بلکہ انشاءاللہ آپ داڑھی رکھ کر دیکھو، آپ زلفے بڑھا کر دیکھو، امامہ سجا کر دیکھو، جہاں تھوڑا سا آپ کا امتحان ہوگا، جب اس امتحان میں آپ ثابت قدم ہو جاؤ گے، آپ جب انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے، 4 دن 8 دن 15 دن لوگ تانے مار کر مذاق اڑا کر ماں باپ تنگ کر کے یہ تھک جائیں گے، بیدار ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ آپ کا سورج طلوع ہوگا۔ پھر آپ خود دیکھو گے کہ وہی لوگ جو آپ سے تو تڑاک کرتے تھے وہ آپ سے آپ کہہ کے بات کریں گے، آپ کا ادب کریں گے، عزت کریں گے۔ لیکن آپ اس لیے نہیں کرنا کہ آپ کی عزت ہو، ہمیں آخرت کی عزت چاہیے، دنیا کی عزت نہیں۔ وہ دے تو اس کا کرم ہے، لیکن یہ کہ دنیا میں عزت نہ ہی ملے کوئی پرواہ نہیں، دنیا جیسے ہی کٹ جائے گی اللہ تعالیٰ آخرت کی رسوائی